تو جو کوئی اس حق کی ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. اور ایک جگہ کہا فلا یضل ولا یشقی، ایسا شخص نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں ناکام اور شقی برباد ہوگا. لہذا انسان کے لیے زندگی میں یہ امتحان ہے. مختلف راستوں سے اس کے پاس صحیح بات آئے گی، وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ اس کا امتحان ہے. سب سے کامیاب انسان، سعادت مند انسان وہ ہے کہ جس کے پاس حق آئے اور اس کو سچ مان لے. ایسا انسان اللہ کے نزدیک متقی ہے، پرہیزگار ہے، جس کو پائس انگلش میں کہتے ہیں. ایسا آدمی متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا، برائی سے بچنے والا. کون؟ جو حق کو ماننے والا ہو، کیونکہ اس کے دل میں خوف ہے اگر حق کو نہیں مانوں گا انجام برا ہوگا. وہ انسان چاہے حق اس کے فیور میں ہو اس کے خلاف ہو اس کو مان لیتا ہے. یہی تو تقویٰ ہے کہ حق کو اپنی ذات سے اونچا ماننا. سچائی مجھ سے بڑی ہے. مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ میں سچائی سے بڑا ہوں، میں ترازو ہوں، وہاں مصیبت آتی ہے. لیکن اگر انسان ایسا ہو جائے کہ حق اس کے سامنے آئے وہ اس کو قبول کر لے، چاہے اس میں فائدہ ہو نقصان ہو، دنیوی اعتبار سے اس کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہوں، وہ حق کو مان لے. ایسا آدمی چاہے دنیا میں اس کے لیے مصیبتیں آئیں آخرت میں بچنے والوں میں سے ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ جو سچائی لے کر آیا اور وہ جس نے اس سچائی کو سچ مان لیا، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہیں، اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک بچنے والے ہیں. دنیا میں گمراہی سے، آخرت میں گمراہی کے برے انجام سے. متقی کس کو کہتے ہیں؟ بچنے والا. تو بچا دنیا میں گمراہی سے حق کو مان کر، تو آخرت میں بچے گا جہنم سے اس سیدھے راستے پر چلنے کی وجہ سے. والذی جاء بالصدق وصدق به، جو سچائی لے کر آیا. علماء نے کہا اس سے مراد سارے نبی ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے سچائی لے کر آتے ہیں. ایک تو یہ، اور دوسرے وہ جو ان کی امتوں میں ایمان والے ہوتے ہیں جو اس بات کو صحیح مان لیتے ہیں. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات کا ہم انکار نہیں کر سکتے، مان لیتے ہیں اس کو. ان دونوں کے بارے میں کہا کہ یہ متقی ہیں، جن کی بہترین مثال ایک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق کیوں کہا گیا؟ سچ کو فوراً ماننے کی وجہ سے، اور سچ کو ماننے کے بعد دل سے اس پر یقین کرنا، زبان سے اس کی تصدیق کرنا، اور پوری زندگی میں اس کے سچائی کے تقاضوں کو پورا کرنا. ایسے انسان کو صدیق کہا جاتا ہے جو حق کو مانے دل سے. منافقین مانتے تھے، دل سے نہیں مانتے تھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں بعض ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ آخرت پر ایمان لائے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے، آخرت کے دن کو بھی مانتے، بولتے ہیں وہ زبان سے. وما ہم بمؤمنین، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. انہی کے بارے میں اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا. شک کی بیماری، یقین نہیں تھا ان کو. زبان سے اقرار ہے لیکن دل میں یقین نہیں ہے. ویسا نہیں، دل میں بھی یقین ہو، زبان بھی اس یقین کے مطابق حق کا اقرار کرے، اور زندگی میں جب بھی اس حق کے تقاضوں پر عمل کرنے کا موقع آئے پیچھے نہیں ہٹے. پوری زندگی سچائی کے راستے پر ہو.
تو یہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لہٰذا انسان کی سعادت اس میں ہے کہ وہ حق کو ماننے والا ہو۔ ایک بات تو یہ ہے، آج کے خطاب میں ہم ایک تو اس پر گفتگو کریں گے، دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان حق کی تلاش میں اور حق کو ماننے کے لیے دل کے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن اس کے پاس پیمانہ نہیں ہوتا ہے کہ حق کو ماننے کے لیے طریقہ کیا ہے۔ وہ اپنے دل کے دروازے اس طرح سے کھول دیتا ہے کہ پھر ہر چیز کو حق ماننے لگتا ہے اور ہر ایک سے حق لینے لگتا ہے۔ وہ حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن ہر چیز جو اس کی سمجھ میں آتی ہے، اس کو صحیح لگتی ہے، اس کو ماننا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں جو آج کے خطاب میں ہم کہیں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو حق کے سامنے آنے کے بعد بھی اس کو نہیں مانتے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہر بات کو مانتے ہیں جو ان کو صحیح لگتی ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اکثر ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات غلط ہوتی ہے اور یہ اپنی عقل سے اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، ان کے پاس صحیح پیمانہ نہیں ہوتا ہے، صحیح کرائٹیریا ان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ ان دونوں باتوں پہ گفتگو کرنا اس دور میں بہت ضروری ہے، کیونکہ آج انسان کے پاس میڈیا کے راستے سے 50 باتیں آ رہی ہیں۔ صبح سے شام تک آدمی کے پاس کتنی چیزیں آتی ہیں، موبائل فون کھولا، ڈبہ کھول دیا، ساری چیزیں ایک کے پیچھے ایک، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور نہ جانے اور کتنی یوٹیوب، اس کے ذریعے سے بہت ساری بات